بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج ہمارے مدرسہ نور مصطفیٰ بٹر کمہاروں والا کھو ادھر ماشاءاللہ ہمارے ایک اور ہونہار طالب علم محمد مبین بن تسنیم جو کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے والد صاحب بھی ساتھ ہی بیٹھے ہیں، قاری تسنیم صاحب ماشاءاللہ انہوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے اور آج محمد مبین کا آخری سبق جو ہے انشاءاللہ وہ سنا جائے گا اور آمین کی تقریب رکھی گئی ہے۔ تو دیکھیں بہت ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں اور پتہ نہیں طرح طرح کی ڈگریاں دلواتے ہیں، اور بعد میں وہی اولاد پھر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہ ایسی تعلیم پڑھ کے ماں باپ کا قدر بھول جاتی ہے، ماں باپ کی عزت و احترام بھول جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ حافظ قرآن کہ ماں باپ الحمدللہ حافظ قرآن ساری زندگی اپنے ماں باپ کا بھی ادب و احترام کرتا ہے اور کل بروز قیامت بھی اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ حافظ قرآن بنانے کے لیے صرف ہمیں ذہن بنانا چاہیے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو حفظ کرنا مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے آسان کر دیا ہے، اور قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ یہ جس کے سینے میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ حافظ قرآن جس قبرستان سے گزر جائے نا، اللہ تعالیٰ ان قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے جو بعمل حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے حفظ قرآن تو اب مکمل کر لیا، اب دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس قرآن کریم کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ ہم سب یہاں جتنے بھی ماشاءاللہ حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں ابھی، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بعمل حافظ قرآن بنائے اور ان سب کے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ نجات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی ہم محمد مبین بن تسنیم ان سے سبق، آخری سبق جو ہے قرآن پاک کا وہ سنیں گے، اور اس کے والد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آخری سبق خود سنیں۔ جی مبین بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون،
ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، کیا بات ہے. تو ماشاءاللہ محمد مبین نے آج آخری سبق سنا دیا ہے. تو یہ مبین کے استاد بھی ماشاءاللہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. قاری صاحب تھوڑا سا آگے تشریف لائیں نا. قاری عامر صاحب. تو قاری عامر صاحب سے تاثر لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے مبین کو پڑھایا ہے، تو یہ پڑھائی میں کیسا تھا اور اس کے حوالے سے جو بھی وہ کہنا چاہیں. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ محمد مبین بھائی کے والد صاحب کو اور حافظ صاحب کو، اور اس مدرسے کے محتمم پرنسپل قاری محمد محسن اتاری صاحب کو اور قاری محمد بلال صاحب کو، اور دیگر ان کے ساتھ ان کی تربیت رکھنے والے سب بڑوں کو. الحمدللہ اس بچے نے ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ روزانہ باقاعدگی سے سبق سنایا ہے، اور الحمدللہ کلاس میں سب سے پہلے روزانہ معمول کے مطابق سبق سنایا ہے، اور ماشاءاللہ بڑا ہی ہونہار طالب علم ہے. مدرسے کے قانون کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی بھی اس نے ماشاءاللہ تعلیم صحیح طریقے سے حاصل کی ہے، اور آخری 2 پارے الحمدللہ اس نے 28واں اور 29واں 7 دنوں میں اس نے پارہ مکمل کیا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو بعمل حافظ قرآن بنائے اور ساری زندگی اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، تو آپ نے سنا کہ ماشاءاللہ محمد مبین نے تھوڑے ہی عرصے میں حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے، اور حافظہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس بچے کا بہت ہے. اللہ پاک نے اس کو اپنے فضل سے حافظے کی دولت عطا کی ہے. تو آئیں اب قاری بلال صاحب جو کہ اس مدرسے کے معاون خصوصی ہیں، ان سے بھی تاثرات لیتے ہیں اس بچے کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں قاری تسنیم صاحب ماشاءاللہ. اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ والد صاحب بھی حافظ قرآن، اور ماشاءاللہ آگے سے بیٹا بھی حافظ قرآن. اور مجھے یہ پتہ ماشاءاللہ جب مبین ابھی شروع ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ابو جان کو کہ ماشاءاللہ اگر آپ نے 3 سال میں کیا تو میں 2.5 سال میں کروں گا، اور اگر آپ نے 2.5 سال میں قرآن پاک مکمل کیا ہے تو میں 2 سال میں ماشاءاللہ نا مکمل کروں گا. اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا طالب علم کے ساتھ اپنے والدین کا بھی با ادب ہے ماشاءاللہ، استاذہ اکرام کا بھی با ادب بچہ ہے ماشاءاللہ. پابندی کے ساتھ ماشاءاللہ مدرسے میں آنا، اور پابندی کے ساتھ ماشاءاللہ نماز کو بھی ادا کرنا، اور والدین کا ادب و احترام کرنا، یہ ماشاءاللہ اس میں دیکھا ہے. اور ماشاءاللہ مسجد کے رول اور اصول اور مسجد کے دیگر معاملات کو بھی ماشاءاللہ یہ اپنی نظروں میں رکھتے تھے. اور ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہمارے جو پرنسپل ہیں ماشاءاللہ قاری محسن صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے. یہ بہت محنت کرتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کا صلہ بھی دے، اور اسی طرح ماشاءاللہ مل کے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں چنا ہے، اور الحمدللہ ہم خدمت کر رہے ہیں. تو ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے ہم ناظم ہیں، ہم پرنسپل ہیں. ہمیشہ الحمدللہ یہی سوچ کے کام کیا ہے کہ ہم اس مدرسے کے بھی خادم ہیں اور دین کے بھی خادم ہیں. تو آئے اب مبین کے والد صاحب قاری تسنیم صاحب سے انشاءاللہ تاثرات لیتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کے حوالے سے، اس ادارے کے حوالے سے، استاذ کرام کے حوالے سے کیا تاثرات دیتے ہیں. جی قاری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ مبین کے لیے بلکہ میرے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی اس قابل سمجھا اور مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ اس کو یہ حفظ قرآن کی سعادت عطا فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہے، کیونکہ کوئی کام جو ہے وہ آقا کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں. دیگر میں جناب قاری محسن صاحب، قاری بلال صاحب، قاری عامر صاحب اور دیگر اساتذہ اکرام جو اس کو پہلے پڑھا کے جا چکے ہیں اور ابھی پڑھا رہے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تہہ دل سے ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے، محنت سے اس بچے پر توجہ دی اور اس نے تقریباً 2.25 سال کے قلیل عرصے میں الحمدللہ یہ سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور یہ ادارہ صرف حفظ قرآن کے لیے نہیں بلکہ تعلیم و تربیت کا بھی ایک مرکز ہے. یہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خیال رکھتے ہیں. ان اساتذہ اکرام کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اس بچے کو بلکہ ہر ایک بچے پر توجہ دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اساتذہ اکرام کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور اس ادارے کو تا قیامت قائم و دائم رکھے. اور جس طرح دیگر دینی کام ہو رہے ہیں ہمارے اہل سنت کے مدارس میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شاد و آباد رکھے. وما علینا الا البلاغ. جی ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ سب کے تاثرات سنے. ایک بات میں کہنا نہیں بھولوں گا کہ ماشاءاللہ آج محمد مبین، ان کی والدہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی ہیں. آج میں کہتا ہوں ان کے لیے بھی فرشتے ان کو مبارکباد دے رہے ہوں گے کہ آپ کے بیٹے نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے. اور آج ان کی روح بہت خوش ہوتی ہوگی کہ اب جتنا بھی یہ پاک کلام پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نور کی شکل میں ان کو قبر میں عطا کرتا ہے. اور دوسری بات کہ جنہوں نے یہ ادارہ وقف کیا ہے بھائی محمد بہادر علی، ماشاءاللہ یہ سارا انہوں نے اپنا گھر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا. تو ادھر ماشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ ذریعہ نجات اور بخشش ہے کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لمحہ بلمحہ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اس ادارے کو وقف کیا اور الحمدللہ یہ ادارہ پھیل پھول رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں کیمرہ مین سے گزارے بچوں کو دکھائیں گے ماشاءاللہ کتنی تعداد ہے یہاں بچوں کی جو حفظ قرآن کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی ذریعہ نجات اور بخشش ہے، اور جنہوں نے ادارے کو وقف کیا ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بھائی محمد بہادر علی کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ہمارے حافظ محمد مبین، ان کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوس نصیب فرمائے. اب آئیں کچھ دعائیہ اشعار ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں. تو دعائیہ اشعار آپ پڑھے جائیں گے محمد مبین کی حوصلہ افزائی کے لیے. درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ مبین کے کلاس فیلو بھی آ گئے ہیں، ہاتھوں میں پھول پکڑ کے مبین کو وہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں اپنے طریقے سے. فضل مولا کے مبین حافظ قرآن بنا، فضل مولا سے مبین حافظ قرآن بنا، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنا، اہل خانہ کی
شفاعت کے لیے سامان بنا، حافظ قرآن بنا، اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، دین پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، دین پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، فضل مولا سے مبین حافظ قرآن بنا، اس کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے، اس کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا، اور دے شرف اس کو خدائے پاک حج کا بار بار، دے شرف اس کو خدائے پاک حج کا بار بار، بار بار اس کو مدینے کا بھی تو مہمان بنا، بار بار اس کو مدینے کا بھی تو مہمان بنا، اور آخر میں ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت انہوں نے بالخصوص جو بھی حافظ قرآن بنتا ہے اس کے لیے ایک دعائیہ اشعار لکھا ہے، تجھ سے ہے عطار کی اے مدنی من التجا، کر کے قرآن پر عمل جنت کا تو سامان بنا، کر کے قرآن پر عمل جنت کا تو سامان بنا، فضل مولا سے مبین حافظ قرآن بنا۔ تو اب انشاءاللہ دعا کرنے سے پہلے ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ شاید انہوں نے ساری زندگی یہ مدرسے میں گزارنی ہوتی ہے، کہ نہیں، الحمدللہ ہمارے مدرسے میں یہ رول اور رسول ہے، ہم کسی بھی ماں باپ یا بچے کو پابند نہیں کرتے ہیں کہ وہ اب ساری زندگی مدرسوں میں گزارے، مسجدوں میں گزارے، بلکہ ہم اس کو اجازت دیتے ہیں وہ آگے بڑھے، مختلف شعبہ زندگی میں وہ جہاں چاہتا ہے اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے دین کی خدمت کرتا رہے۔ تو بس ایک ہی نصیحت ہے محمد مبین کو کہ یہ ہمیشہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، انشاءاللہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی کوئی ایسی منزل نہیں ہوگی جہاں یہ ناکام ہو جائے گا۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے کہا کہ تو کیا روز مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، قرآن پڑھا کر۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد اپنے 100 اونٹ اور بکریاں پتہ نہیں کیا کچھ زکوٰۃ کے لے کر آیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا تو فقیر تھا، تو مانگا کرتا تھا؟ تو اس شخص نے کہا آپ نے خود ہی تو کہا تھا قرآن پڑھا کر، تو جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا ہے۔ تو یہ بھی بچہ قرآن پڑھتا رہے، اپنے سینے میں قرآن کو اس نے بسایا ہے اور ہمیشہ کے لیے اب اس کو دہراتا رہے، منزل اپنی نکالتا رہے، تو انشاءاللہ دنیا کے کسی موڑ پہ یہ ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
اس بچے کو کامیابیاں عطا فرمائے، اس ادارے کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ لو جی مبین صاحب، لو جی گر صاحب، گر صاحب دعا کریں گے آپ؟ گر صاحب دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین عز و جل، دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھ کر تیرے پیارے حبیب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، محمد حافظ مبین انہوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے، اے پاک پروردگار عز و جل اب ان کو ہمیشہ قرآن پاک کی منزل کو پکا رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، انہوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا، اب ان کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے قاری محمد تسنیم صاحب، ان کے گھر میں اپنی خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، ان کے رزق میں، مال جان میں، گھر بار میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عز و جل، یہ ماشاءاللہ ادارے کے ساتھ بڑا تعاون بھی کرتے رہتے ہیں، خدمت بھی کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ، ان کی صحت میں، رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں سب کی روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جو اس ادارے کے استاذ کرام ہیں ان کی بھی صحت میں، رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اس ادارے کو وقف کرنے والے بھائی محمد بہادر علی، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین، اس ادارے میں اور بھی جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں سب کو بعمل حافظ قرآن بنا۔ اے پاک پروردگار عز و جل، ہم سب کو قرآن کا خادم بنا۔ یا اللہ، ہم سب کو قرآن کے ساتھ دلی لگاؤ اور محبت نصیب فرما۔ یا الہی، آج اس قرآن کے صدقے سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ عز و جل، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے اور اپنی ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار ان کی مدد فرما۔ اے پاک پروردگار، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے ملک پاکستان کے حالات بھی بہتر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے یا رب، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی، ایک بار دعا کرتے ہیں محمد مبین، اس کی والدہ کے لیے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ان کی والدہ کو قبر کے اندر جنت کا رزق، جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی بہاریں نصیب فرما۔ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے بخشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔